بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگوں دوستوں اور دینی بھائی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ یوں تو اس نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر نعمت اپنی جگہ اہم ہے اور قابل قدر ہے، لیکن ایسی نعمت کہ جس سے بیڑا پار ہو جائے، ایسی نعمت کہ جس کے مل جانے سے دنیا اور آخرت سنور جائے، سدھر جائے، اگر کوئی نعمت ایسی ہے تو وہ صرف نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو تو شمار تک نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ رب کریم کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہماری محنت، طلب اور کوشش کے بغیر، مجاہدے اور قربانی کے بغیر یہ نعمت ہمیں دے دی۔ صرف اتنا ہوا کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلم والدین کی آغوش میں تربیت اور پرورش پانے کا ہمیں موقع مل گیا اور ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو گئے، اور بس اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ہمیں اس دین حق تک پہنچنے کے لیے محنتیں کرنی پڑی ہوں، مشقتیں اٹھانی پڑی ہوں، مصائب جھیلنے پڑے ہوں، قربانیاں پیش کرنی پڑی ہوں، مجاہدات کرنے پڑے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بغیر طلب اور کوشش کے نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ یہ نعمت ہمیں رب کریم نے محض اپنے فضل اور کرم سے عطا کر دی، اس لیے ہمیں اس نعمت پر رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور اس دولت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو، ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا تو ہی اس دولت کی اور اس نعمت کی صحیح معنی میں قدر ہو پائے گی، اور اگر ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس نعمت اور اس دولت کی کبھی بھی قدر نہیں ہو پائے گی، چاہے ہم اپنی زبان سے قدردانی کا کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں اور کتنے ہی اپنے سلسلے میں خوش فہمی میں مبتلا رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا بھی رب کریم کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ ہی کے ذریعے سے دنیا کو ایمان نصیب ہوا، انسانیت کو انسانیت کے اصول اور اس کے نکھار کے طریقے نصیب ہوئے، جس کو جو بھی کچھ ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کے اور آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ احسان اور بھی بڑھ کر ہے۔ ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو لگاؤ، جو تعلق، جو عشق اور محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی بعثت کے اس احسان کو اور زیادہ محسوس کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو جس انداز سے ایک جذبے سے سرشار کر دیا تھا اور ایک کیفیت ان کے اندر پیدا کر دی تھی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور غور کرنے کے قابل چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کہ جو آپ کو رب کریم کی طرف سے امانت کے طور پر اور پیغمبری کے طور پر سونپا گیا تھا، دنیا کے انسانوں کو پہنچایا اور اس انداز سے پہنچایا کہ ان تک کلمات بھی پہنچے اور ان تک کیفیات بھی پہنچی اور ان تک جذبات بھی پہنچے، ان تک روحانیت بھی پہنچی۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا کو نصیب ہوا، دنیا والوں کو نصیب ہوا، اہل اسلام کو اور مومنین کو نصیب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ تھی اور اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرنے والی بہترین جماعت تھی۔ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اس کو اگر دیکھنا ہو تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرے کی طرف پلٹنا ہوگا اور ان کے سماج کو دیکھنا ہوگا، سماج کے افراد کو دیکھنا ہوگا، ان کے طور طریقوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگیوں کے اصول کو، ضوابط کو، آداب کو دیکھنا ہوگا، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور رب کریم ہم سے کس طرح کے معاشرے کا مطالبہ کرتا ہے اور کس طرح کا مسلمان بننے اور کس طرح کا مومن ہونے کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر ایمان کو اہمیت دیتے تھے، ہر چیز سے بڑھ کر شریعت کو اہمیت دیتے تھے، ہر چیز سے بڑھ کر دین کو اہمیت دیتے تھے۔ سب چیزیں ثانوی درجے کی تھی، دوسرے درجے کی تھی، ایمان، دین، اسلام اور شریعت ان کے یہاں پہلے درجے کی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس کے قبول کرنے کے بعد جس قدر بھی ممکن ہو سکا اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، ایمان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، دین پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کی، شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی کوششوں کو پسند فرمایا اور قبول فرمایا اور ان کے لیے قرآن کریم میں کھلے طور پر اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا۔ مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے یہ اعلانات فرمائے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فانزل السکینۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے بعد آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کو اپنے لیے ہدف بنا لیا تھا، رب کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا، تبھی وہ اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تھا کہ جس جیسا معاشرہ چشم فلک نے نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی اس کو دیکھنا نصیب ہو۔ ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہی سماج ہے، وہی معاشرہ ہے جو صحابہ کا سماج تھا اور جو
صحابہ کا معاشرہ تھا۔ ہمارے لیے اسی سماج اور اسی معاشرے کی طرف پلٹنا ضروری ہے کہ جو صحابہ کا تھا، اور ہمیں انہی طریقوں کو اور انہی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جن کو اپنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی رضا حاصل کی تھی اور رسول خدا کی رضا حاصل کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة۔ تم میں سے جو کوئی کسی کو مقتدا بنانا چاہے، تم میں سے جو کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہے، تم میں سے جو کوئی کسی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ اور ان میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لائق ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، کیونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحبت پائے ہوئے ہیں، تربیت پائے ہوئے ہیں، اور اس امت کے سب سے افضل اور برتر اور فوقیت رکھنے والے افراد ہیں، جن کے دل نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے، جن کا علم نہایت ہی گہرا تھا، اور جن کی زندگیاں نہایت ہی سادی تھی۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ فعرفت لهم فضلهم وتمسكوا بہدیہم فإنهم كانوا على الهدى المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن رکھا تھا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے منتخب کر رکھا تھا، اور وہ سب کے سب صراط مستقیم پر گامزن تھے، صراط مستقیم پر قائم تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ لہذا تم ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو اور ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی اور اپنانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں کے لیے جو نسخہ تجویز کر دیا ہے سماج کے سدھار کا اور معاشرے کی اصلاح کا، وہی نسخہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور اسی کو اختیار کر کے، اسی کو اپنا کے ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، ایمان کے تقاضوں سے قریب کر سکتے ہیں، اور شریعت پر عمل کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ ان کی جس چیز کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ ان کی ایمانی حالت کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی معاشرتی حالت کو دیکھا جائے، رہن سہن کے طور طریقوں کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہاں تک کہ ان کے آپسی اختلافات کو اور جھگڑوں کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ بنا دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے ہی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی ہمارے لیے سدھار کی راہیں کھل سکتی ہیں اور اصلاح کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو اثرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں نظر آتے تھے، وہ اس قدر ظاہر تھے اور اس قدر نمایاں تھے کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص کو دین اسلام کی طرف رغبت ہوتی تھی، اور اس کی طبیعت اس دین کی طرف مائل ہوتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی کسی دین کو اختیار کر لوں کہ جس دین کو اختیار کر کے یہ بدو لوگ نہایت ہی متمدن اور ترقی یافتہ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ کہ جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، جن کی کوئی سماجی اور معاشرتی حیثیت تک نہیں تھی، یہ جس دین کو اختیار کر کے
قائد اور رہبر اور لیڈر بن گئے ہیں، ہم بھی اس دین کو اختیار کر لیں۔ یہ لوگ کہ جو شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، اس دین کو اختیار کرنے کی برکت سے یہ شراب سے تائب ہو گئے اور انہوں نے نشے کی عادت کو چھوڑ دیا، ہم بھی اس کو اختیار کر لیں۔ جن کا حال یہ تھا کہ وہ سود اور بیاج کو اپنے لیے معاش کی بنیاد سمجھتے تھے، انہوں نے جس دین کو اختیار کر کے اس لعنت سے نجات پالی، لاؤ ہم بھی اس دین کو اختیار کر لیں۔ جو اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے، آگ کی بنا پر مار ڈالتے تھے، انہوں نے جس دین کو اختیار کر کے بچیوں کی تربیت اور پرورش کی طرف شوق اور رغبت کا اظہار کیا ہے، لاؤ ہم بھی اس دین کو اختیار کر لیں۔ ان کے حالات ایسے تھے، ان کی زندگیاں ایسی تھیں، ان کو دیکھ کر دین سمجھ میں آتا تھا، اسلام سمجھ میں آتا تھا، ایمان کی برکتیں سمجھ میں آتی تھی، شریعت پر عمل کے اثرات واضح طور پر سمجھ میں آتے تھے۔ اسی لیے رب کریم نے ان کی ذات کے ذریعے سے جو فیض عام کیا ہے، پھر وہ بعد میں کسی جماعت کو نصیب نہیں ہو سکا۔ آج کی صورتحال ہمارے سماج کی اور معاشرے کی کیسی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں سے کہیں تک کوئی نسبت ہمیں اس اسلامی معاشرے کے ساتھ نہیں ہے کہ جو صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ تھا اور اسلامی سماج تھا۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب، وعدہ خلافی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہنر ہیں، ان کے یہاں عیب تھی۔ قتل و غارت گری ہمارے یہاں شجاعت اور بہادری کے اظہار کا طریقہ ہے، اور ان کے یہاں یہ چیز ایک مذموم چیز تھی، ایک بری چیز تھی، ناپسندیدہ چیز تھی، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر چیز تھی۔ سود اور بیاج ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے، ہم اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو اتنا ملعون اور اتنا برا سمجھتے تھے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ کوئی نسبت ہی ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو اس سماج کے ساتھ باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی شادی بیاہ کے معاملات اور چیزیں کس قدر سادہ ہوتی تھیں وہ اپنی جگہ اہم ہیں، اور ہماری شادیوں کا کیا حال ہے، اور ہمارے یہاں رسومات اور رواجوں کی کس قدر بہتات ہے۔ آئے دن ایک نیا رواج پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نئی رسم جنم لے لیتی ہے، پھر اس کے پورا کرنے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی نسبت ہی نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب مختصر طریقے پر یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر کسی کو دین کی طرف رغبت ہو، اسلام کی طرف رغبت ہو، کوئی شریعت کی طرف مائل ہو جائے، دینداری کی طرف مائل ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ بلکہ ہمیں دیکھ کر لوگ دین فطرت سے، دین برحق سے، دین اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں۔ یہ صورتحال، وہاں صورتحال ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھتے تھے، ایمان کو سمجھتے تھے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ساحلی علاقے مالیبار پر جب عرب تجار کا قافلہ آ کر اترا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دین اسلام ان تک پہنچ چکا تھا اور وہ اسلام کے رنگ میں رنگ چکے تھے، اسلامی تعلیمات ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکی تھی، انہوں نے، یہاں کے باشندوں نے، رہنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پہلے سود اور بیاج ہی پر کاروبار کرتے تھے، کھلے عام اس کا لین دین کرتے تھے، جھوٹ بھی بولا کرتے تھے، وعدہ خلافی بھی کیا کرتے تھے، اور بھی دھوکے کے، فراڈ کے سب کام کرتے تھے۔ لیکن اب ان کے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہو رہی ہے کہ نہ تو یہ سود اور بیاج لینے دینے کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے جس نے ان کی طبیعتوں کو بدل دیا ہے، ان کی فطرتوں کو پلٹ دیا ہے اور ان کی زندگیوں میں اختلاف برپا کر دیا ہے؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ رب کریم نے عرب کی جہالت سے بھرے ہوئے، ظلم و ستم سے بھرے ہوئے معاشرے اور سماج میں
اپنا آخری رسول رحمت للعالمین اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے. ان لوگوں نے اس پر لبیک کہہ دیا ہے، اس کو منظور کر لیا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے. اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اس کی تعلیمات کو جگہ دے دی ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سب اس کی برکت ہے جو ان کے اندر اتنی تبدیلی اتنے کم وقت کے اندر محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ ان کا معاملہ تھا. اور پھر تبلیغ اسلام کا خاموش کام سب سے پہلے انہی مبارک تاجروں کے ذریعے سے سرزمین ہندوستان پر عمل میں آیا ہے اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا ہے. اسلام کی صادقی کا وہ پیکر اور نمونہ تھے، تعلیمات کا وہ عملی نمونہ تھے، ہر چیز پر ان کا عمل تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکتیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی تھی، دکھائی دیتی تھی. تو لوگوں نے اس دین کو اپنانے میں کشش محسوس کی اور اپنی ضرورت سمجھی اور وہ اس کی طرف مائل ہوئے. پھر یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو کر بہت بعد تک چلتا رہا، اب تک چل رہا ہے. لیکن آج صورتحال اس سے بہت مختلف ہے. مسلم سماج ایسا کوئی سماج ہے ہی نہیں کہ جس کو کچھ امتیازات حاصل ہوں، کچھ خصوصیات حاصل ہوں. بس وہی صورتحال ہے جو دوسرے مذاہب کے اور ادیان کے اور دھرموں کے ماننے والوں کے سماجوں کی ہے. کسی چیز میں مسلمان ممتاز نہیں ہے، کسی چیز میں مسلمان میں اور ان میں فرق نہیں ہے. جھوٹ وہ بولتے ہیں، مسلمان تو اس سے بھی بڑھ کر جھوٹ بولتا ہے. وعدہ خلافی وہ کرتے ہیں، مسلمان نے تو اس سے بھی بڑھ کر وعدہ خلافی کی عادت ڈال رکھی ہے. قتل و غارت گری میں وہ آگے ہیں تو مسلمان بھی ان سے پیچھے نہیں ہے. رسومات میں، رواجوں میں وہ بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو مسلمان بھی اپنے شوق پورے حوصلے کے ساتھ پورے کر رہے ہیں. شادی بیاہ اگر وہ خرچوں کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ اور خوب مہنگائی کے ساتھ کرتے ہیں تو مسلمان بھی لاکھوں روپے کی شادیاں کرتے ہیں اور اس میں فضول خرچیاں کرتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ اپنی ناک اور جھوٹی شان کے اظہار کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، ظلم کر کے لیتے ہیں، بیاج پر لیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. کس چیز میں مسلمان ان سے پیچھے ہے؟ اگر غور کیا جائے تو بہت سی چیزوں میں اب ان سے آگے ہی بڑھے ہوئے نظر آئیں گے اور ان سے آگے ہی پائے جائیں گے. یہ صورتحال اپنے آپ میں بہت افسوسناک ہے اور اسی کے سدھار کے لیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسی سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اور فکر مند کرنے کے لیے اور اس طرف متوجہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام اور چھوٹی چھوٹی محفلیں مسجدوں میں منعقد کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ نہ وعظ سے کچھ ہو سکتا ہے، محض نہ تقریر سے کچھ ہو سکتا ہے. کرنا پڑے گا عمل، تبھی جا کر کوئی فائدہ نظر آئے گا. اس کے بغیر کوئی فائدہ نظر آنے والا نہیں. اپنی ذات سے ہم میں سے ہر ایک شروعات کرے. جو معاشرہ ہے یعنی جو سماج ہے وہ افراد ہی کے مجموعے کا نام. ہم لوگ جتنے بھی سماج کے اندر رہتے ہیں، ہم اگر سب کے سب سدھر جائیں، سب کے سب سنور جائیں، سب کی اصلاح ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا سماج سدھر جائے گا، سنور جائے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی. معاشرہ کوئی خارجی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں رکھی ہوئی ہو، اسے اتار کر سدھار دیا جائے، سنوار دیا جائے اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہماری روٹین کہیں سے کہیں تک نہ بدلے، ہمارے معمولات میں سرے منہ فرق نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. معاشرہ ہمارے اور آپ ہی کے مجموعے کا نام ہے. معاشرے کا ہم سب حصہ ہیں. جب ہر فرد اپنی اصلاح کے لیے اٹھے گا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اٹھے گا، گھر بار کی طرف متوجہ ہوگا، اپنے پڑوسیوں کی طرف متوجہ ہوگا، عزیز و اقارب کی طرف متوجہ ہوگا، تو بس یہیں سے سماج کی سدھار کی شروعات ہو جائے گی اور یہیں سے اصلاح کی ابتدا اور اس کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے یہاں سے ضرورت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ کرو کہ اسلام کے ایک حصے پر عمل کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. ایسا کرنے کی صورت میں تم کبھی بھی اللہ کی رضا کے مستحق نہیں بن پاؤ گے. کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اعتبار سے سچے پکے مومن اور کامل اور مکمل مسلمان نہیں بن پاؤ گے.
کامل اور مکمل سچے پکے مومن اللہ اور اللہ کے رسول کے اعتبار سے، دین اور شریعت کے اعتبار سے اسی وقت کہلاؤ گے کہ جب پورے اسلام پر، پورے دین پر عمل کرو، عبادتوں پر بھی عمل کرو گے، معاملات کو بھی اسلام کے مطابق کرو گے، شریعت کے مطابق کرو گے، رہن سہن کو بھی شریعت کے مطابق کرو گے، برتاؤ سلوک کو بھی شریعت کے مطابق کرو گے، عادتوں کو، اخلاق کو بھی شریعت کے مطابق کرو گے، کبھی پورے اسلام پر عمل ہو پائے گا۔ ہر ایک کو اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا پڑے گا، لاگو کرنا پڑے گا، اس کے احکام کو، قوانین کو، ہر ایک کو اپنے اوپر دین قائم کرنا پڑے گا۔ یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر سب اس کے لیے فکر مند ہو جائیں تو بس یہی سے معاشرے کی اصلاح کی شروعات ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈراؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر ایسے فرشتے سخت مزاج، درشت مزاج، سخت طبیعت مقرر ہیں کہ جو اللہ کے کیے کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، ہر آدمی اپنے آپ میں سدھارنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے دینی اعتبار سے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی اگر دین کو اپنی ضرورت سمجھ لے اور دینی اعتبار سے فکر مند ہو جائے تو پھر انشاءاللہ وہ اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی فکر کرے گا اور کوشش کرے گا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو آدمی دیندار ہو جاتا ہے صحیح معنی، چاہے وہ عام ہی ہو یا وہ خاص ہو، تو اس کے اندر تو سدھار آتا ہے، اس کے کاموں میں تو فرق پیدا ہوتا ہے، اس کے شادی بیاہ تو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور جس آدمی کے اندر دینی مزاج پیدا نہیں ہو پاتا اور دین کی فکر پیدا نہیں ہو پاتی، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو پاتی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دیندار اپنے تئیں سمجھتا ہو، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے کام شریعت کے خلاف ہی ہوتے ہیں، شادی بیاہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، ساری رسومات، سارے رواج اس کے یہاں پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے دینداری کا مزاج پیدا کرنے کی اور اس اعتبار سے فکر مند ہونے کی۔ بات کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں، سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم دینداری اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی شریعت پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی جو جماعت تیار کی تھی، جو آپ کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جیتا جاگتا نمونہ تھی، ہم اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، انہی جیسی سادگی اختیار کریں، انہی جیسا دینی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہر معاملے میں اور ہر موقع پر انہی کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں سدھار اور اصلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک ان کا سماج تھا کہ جن کو دیکھ کر دین سمجھ میں آتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف رغبت ہوتی تھی، اور ایک آج ہمارا سماج ہے کہ جس میں کہیں سے کہیں تک اسلامی تعلیمات کا اثر نظر نہیں آتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عکاسی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں اس فرق کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ ارشاد بہت اہم ہے، ہمیں اس کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اپنے سدھار کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہر آدمی سدھرنے کا عہد کر لے، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کا عہد کر لے، ماتحتوں پر محنت کرنے کا عہد کر لے، بس یہی سے معاشرے کے سدھار کی اور سماج کی اصلاح کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔